वेलकम टू ज़ुनैरा ज़हरा ऑफिशियल व्यूअर्स। आज फाइनली अरशद शरीफ शहीद को एफआईआर नसीब हो गई। यहाँ पे मरने वाले को हम अक्सर सुनते हैं कि कफन दफन नसीब नहीं होता, तो अरशद की फैमिली ने प्रेशर डाल के और लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने प्रेशर डाल के उनका जनाजा जब हमने फैसल मस्जिद में देखा, उससे ये तो कन्वे कर दिया कि वो ज़िंदा हैं और उनका कत्ल रायगा नहीं जाएगा। लेकिन स्टेट ब्रुटैलिटी और जो कल्प्रिट्स इन्वॉल्व्ड हैं उनका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि 43 डेज़ के बाद जाके ये एफआईआर रजिस्टर हो पाई है। और जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समझते हैं, सुप्रीम यानी उससे ऊपर कोई है ही नहीं जस्टिस का निज़ाम इस मुल्क में, उसको 43 डेज़ लगे ये एफआईआर काटने में। और उसके बाद भी वो इसको सुओ मोटो कह रहे हैं, हालांकि ये सुओ मोटो नहीं है। दिस वॉज पब्लिक प्रेशर, दिस वॉज पब्लिक सुओ मोटो ऑन द असैसिनेशन ऑफ अरशद शरीफ, जिसकी वजह से, जिसके प्रेशर की वजह से उनको ये सुओ मोटो लेना पड़ा। तो पहली करेक्शन सुप्रीम कोर्ट की मैं ये कर दूं कि सर ये सुओ मोटो नहीं था, आपने प्रेशर में आके इवेंचुअली ये केस सुओ मोटो के नाम से शुरू किया है। दूसरा, आपने जो मुकदमा दायर करने का हुक्म दिया, उसमें जो सबसे पहले दिन ही बदनीयती सामने आई है वो ये आई है कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ हो तो मेरे कंप्लेनेंट्स मेरे वरसा होंगे, मेरी फैमिली होगी, पुलिस नहीं होगी। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। तो जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कंप्लेनेंट बजाय इसके कि अरशद की वालदा होती या अरशद की फैमिली होती, कोई और फैमिली मेम्बर होता, पुलिस खुद मुद्दई बन गई है, जिससे साफ लगता है कि नीयत में फतूर है। और जिस चीज़ का आगाज़ ही इस तरह की मैल प्रैक्टिस से हुआ हो, या नोन टैक्टिक्स ऑफ द पुलिस कि किस तरीके से कवर अप दिया जाता है ऐसे केसेस को कि वो कभी लॉजिकल कंक्लूजन तक ना पहुंच सकें या मिसगाइडेड डायरेक्शन में चलते रहें, उसका स्टार्ट इसी तरह होता है। एफआईआर इज़ अ बेसिक राइट ऑफ एनी सिटीज़न। अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, अगर आप मैं मिसाल दे देती हूँ, मेरा एक बीआरपी कार्ड जो कि ब्रिटिश रेजिडेंट परमिट होता है, आपको जिस मुल्क में रह रहे हो वहाँ के लिए मिला होता है। जब मैं लंदन में पढ़ रही थी, मेरा वो कार्ड चोरी हो गया था और मैंने उसकी कंप्लेन लिखवानी थी, तो मैंने एक सिंपल ईमेल मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफ लंदन को की, जिसमें मैंने अपना कार्ड का नंबर बताया और उसके मिसप्लेस होने का भी बताया। मुझे विदिन 10 सेकेंड्स उसका जवाब आया और मेरी कंप्लेंट का एक नंबर मुझे एलोकेट हो गया। उस नंबर से मैंने परसू की अपनी उस सारी कंप्लेंट की प्रोसीजर्स और विदिन 15 डेज़ 20 डेज़ मेरा मसला रिजॉल्व हो गया। सो दुनिया में एफआईआर कटवाना या एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराना पुलिस के लिए, वो इस तरह ईमेल के ज़रिए 2 मिनट का काम है। हमारे मुल्क में वो तक नहीं हुआ जाता, क्योंकि अगर वो होता है इट मीन्स कि आपके साथ होने वाली ज़्यादती रजिस्टर हुई है, और एक दफ़ा रजिस्टर हो जाए तो फिर उसका कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सो ये हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी है। और जब आप बड़े बड़े लोग, हमारे जो एलीट पॉलिटिशियंस हैं और जर्नलिस्ट भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जब उनको आप बड़ी बड़ी बातें करते सुना करें तो उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर किया करें कि जिस मुल्क में आप शिकायत नहीं कर सकते थाने में, उस मुल्क में कौन सी जमहूरियत है। इसी तरह रोल ऑफ स्टेट की तो हमने बात कर ली, रोल ऑफ जर्नलिस्ट की मैं बात करना चाहूँगी। आज मैं एक टेलीविज़न प्रोग्राम में मौजूद थी और उसमें अरशद शरीफ के इसी आज सुओ मोटो पे बात हो रही थी, और मुझे बड़ा धचका लगा कि कुछ पैनलिस्ट बड़े आराम से इसको कवर दे रहे थे और वो कह रहे थे कि हाँ जी, इसको जनरलाइज ऐसे कर दें कि सिर्फ अरशद शरीफ का तो मर्डर नहीं हुआ, वो तो थोड़ा अर्सा पहले सलीम शहजाद का भी हुआ था, फलां का भी हुआ था, भुट्टो दौर में ऐसे होता था, ज़िया दौर में ऐसे होता था। मतलब सिचुएशन को आप इतना कंफ्यूज कर दें, एक मसले को इतना जनरलाइज कर दें कि आपकी तवज्जो बढ़ जाए, जो कि अब हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है कि एक मखसूस लॉबी अरशद शरीफ की असैसिनेशन का जो एक पूरा डायरेक्शन है और पूरा कवर जो है वो किसकी तरफ ले जाना चाह रही है। मेरा उनसे सवाल ये था, नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट को 43 डेज़ क्यों लगे सुओ मोटो लेने में। दूसरा सवाल मेरा ये था
کہ کیوں ہر ممکن پہلے دن سے اس کیس کا پبلک ٹرائل کیا گیا، میڈیا ٹرائل کیا گیا. اتنی متضاد رپورٹنگ ہم نے دیکھی. کبھی رانا ثناء اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں مسنگ آئیڈینٹی ہے، پھر خود ہی کہہ رہے ہیں نہیں ٹارگیٹڈ کلنگ ہے. پھر کینیا کے جو جرنلسٹ ہیں وہ خود کہہ رہے تھے کہ یہ سارا مرڈر، کیونکہ وہ بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پولیس بروٹیلٹی بہت مشہور ہے اور ٹارگٹ کلنگ بہت مشہور ہے، وہ جرنلسٹ خود کہہ رہے تھے کہ یہ آرکیسٹریٹڈ ہے، بلکہ کوریوگراف کا انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ ایسے لگتا ہے بالکل مینج کر کے، اسٹیج سیٹ کر کے، ایک ایک پوائنٹ پہ ڈیسیجن لے کے کہ یہ ایسے ہوگا، یہ ویسے ہوگا، یہاں سے لے کے جائیں گے، اس طرح گولی ماریں گے، یہ سٹوری اس طرح لیک ہوگی، سب کچھ آرکیسٹریٹڈ ہے. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس میں بہت سینئر ایلیٹ جرنلسٹ شامل ہیں جو ان کے دوست بھی تھے، جو ان کے کولیگس بھی تھے، ان سب کو ان 43 ڈیز میں ایک دن بھی کوئی اسٹرائک کرنی نصیب نہیں ہوئی، کوئی دھرنا دینا نصیب نہیں ہوا سپریم کورٹ کے باہر، کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے، چینلز پہ نہ جاتے، پروگرامز نہ کرتے. وہ کہہ دیتے کہ وی آر گیونگ اپ آل دا ایکٹیویٹیز till there is an FIR against the murder of ارشد شریف، اور جب تک یہ انویسٹیگیشن ہم نہیں دیکھتے کہ فیئر طریقے سے کیری آن ہو رہی ہے. سب اپنے پروگرامز کرتے رہے، پروگرامز پہ بیٹھ کے ان کے واقعات یاد کرتے رہے، ان کے دل کی باتیں اپنے ساتھ کرتے رہے، دوسروں کے ساتھ کرتے رہے، اپنے آنسو بہاتے رہے. مجھے یہ سب بہت فیک لگا، اور میں سمجھتی ہوں کہ جرنلسٹ کمیونٹی اتنی پاورفل کمیونٹی ہے کہ اس نے ماضی میں اسپائی ایجنسی کے ہیڈ کے نام لے لے کے یہ کہا ہے کہ مجھے انہوں نے گولیاں ماری ہیں. تو ارشد کی دفعہ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ پاکستان میں نیکی کرتے ہوئے، اچھا کام کرتے ہوئے، پبلک سروس کرتے ہوئے، یو آر آن یور اون. مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ نے کچھ بہت اچھا اگر کر دیا لوگوں کے لیے اور آپ نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر لی اور آپ اس میں مارے گئے تو آپ کے پیچھے کوئی آئے گا، سوائے اس کے کہ آپ کی فیملی سفر کرے گی. سو رول آف پیپل ڈسکس کر لیتے ہیں. امیزنگ ہمارے لوگ، انہوں نے جس طریقے سے ارشد کے لیے اسٹینڈ لیا، جس طریقے سے مستقل سوشل میڈیا پہ لوگ بولتے رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم زندہ ہے. ہمارے اوپر جو حکمران بیٹھے ہیں وہ مردہ ضرور ہیں، جو ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید وہ زندہ نہیں ہے، لیکن قوم زندہ ہے. یہی ایک سینٹیمنٹ ہے جو صرف مجبور کرتا ہے اس پروفیشن سے جڑے رہنے کے لیے، کیونکہ لوگوں کی وائس بننا ضروری ہوتا ہے، کسی نے تو بننا ہوتا ہے. لیکن الفاظ کم پڑ جاتے ہیں جب بھی ارشد کے بارے میں ہم بات کرنی شروع کرتے ہیں. میرے لیے ایٹ لیسٹ کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح مجھے وہ رات کبھی نہیں بھولے گی جب میں پاکستان میں نہیں تھی. وہاں کے 10 بج رہے تھے، پاکستان کے 3 بج رہے تھے، اور میں نے اتفاق سے کیجولی اپنا ٹویٹر کھولا اور میں نے ایک پہلی ٹویٹ دیکھی کہ ارشد ہم میں نہیں رہے. اس کے بعد میرا ارشد سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسی طرح جس طرح ملینز آف دا پیپل ان کا ارشد سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن یوں لگا تھا کیونکہ وہ ہم سب کی آواز تھے تو یوں لگا تھا ہم سب کے اوپر اٹیک ہوا ہے. کینین ایمبیسی کے باہر پاکستانیز نے، ساری پاکستانی کمیونٹی نے لنڈن میں مل کے ایک ویجل بھی ارینج کیا. ہم وہاں بھی گئے، لوگ رو رہے تھے، اور وہاں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، PMLN کے لوگ بھی تھے، ہر چینل کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اس کو کور کرنے. میں نے بیونڈ پارٹی لائن ارشد شریف کے مرڈر پہ پاکستانیوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا ہے. اور میرے خیال ہے یہی سب سے بڑی تھریٹ ہے ہماری اشرافیہ کو، کیونکہ ان کا ایلیٹ کیپچر، ان کا ایلیٹ گریب، اور انہوں نے ہمیں جو یہ دائروں کے سفر میں رکھا ہوا ہے، یہ اس دن ختم ہو جائے گا جس دن ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. بہرحال یہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے. اللہ کرے ارشد کی فیملی کو انصاف ملے، لیکن جرنلسٹ اس ملک میں سیف نہیں ہیں. اور ہم جس یورپ کو بہت برا سمجھتے ہیں اور ان کو سوسائٹی کے طور پہ بہت گرا ہوا سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا مذہب ہم سے مختلف ہے، وہ یقین کریں انسانیت میں ہم سے بہت بہتر ہیں، کیونکہ اس طرح کی پروٹیکشن صرف وہیں ملتی ہے. اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے تو آپ کو اسٹیٹ پروٹیکٹ کرتی ہے. اگر آپ سیف فیل نہیں کر رہے تو ہیومن سیکیورٹی کے نام پہ آپ کو سیف فیل کروایا جاتا ہے. اسی لیے لوگ وہاں جا کے پناہ لیتے ہیں، اور وہ بھی کسی سزا سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اپنوں سے دور جا کے اکیلے رہنا صرف جان بچانے کے لیے اٹ سیلف ایک سزا ہے.
سو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے صرف سپریم کورٹ سے آنریبل جسٹسز کو یہ کہوں گی کہ سر ریٹائر تو آپ سب نے ہو جانا ہے، باہر بھی چلے جانا ہے، آپ کے بچے بھی سیٹلڈ ہیں سب کے ابھی سے، اور آپ لوگوں نے بھی ایک دن بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کیا 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 نہیں کیا. کوئی ایک کام اگر آپ سب لوگ ایسا کر جائیں کہ آپ لوگ بھی خوش ہوں، اپنے آخری دنوں میں کچھ نہ کچھ جسٹس کر جائیں اس سسٹم کے ساتھ، کیونکہ بہت زیادہ جسٹس، مکمل جسٹس یا کوئی تھوڑا بہت جسٹس، ایسا کچھ ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جانیں گئی ہیں. 25 مئی بھی دیکھا، بے نظیر بھٹو کو بھی دیکھا، بھٹو کو بھی دیکھا، سلیم شہزاد کو بھی دیکھا، جو سیلاب میں لوگ اس وقت سردی میں بغیر چھت کے بیٹھے ہیں اور لوگ ان کا آیا ہوا امداد میں آیا ہوا سامان بیچ کے کھا گئے ہیں، وہ بھی دیکھا. جن لوگوں کے اوپر اربوں کی کرپشن تھی وہ ہمارے اسی دن جس دن ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن وہ ہمارے وزیر اعظم بنا دیے گئے، وہ بھی دیکھا. اور ان دا ورڈز آف عمران خان کہ آپ بہت میسو کرپشن کریں تو ٹھیک ہے، چھوٹی چوری کریں گے تو آپ کا مستقبل خراب ہے. سو آئی تھنک کہ جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا شاید ہمیں اسی کا انتظار کرنا پڑے گا. سی یو نیکسٹ ٹائم.